پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب, ایم سی بی گروپ اور گورنمنٹ کے بیچ میں جو ایک کانفلکٹ ہم نے دیکھا ہے ابھی, جس کے بارے میں آپ نے بات بھی کی ہے, اس کی کنکلوژنس کیا ہیں, پھر نتائج کیا ہیں؟ دیکھیے, ایم سی بی گروپ اس وقت آپ کا پروبیبلی دا لیڈنگ گروپ آف دس کنٹری. دنیا اس گروپ کو مانتی ہے فار گڈ بزنس پریکٹسز. بینکس کو ایوارڈز مل رہے ہیں, نیشنل پاور بنا رہے ہیں, جلدی کریٹ کر رہے ہیں, ٹیکسٹائلز میں بگ ایکسپورٹر آف ٹیکسٹائلز, سیمنٹ, سب کچھ. اب اس قسم کے گروپ کو سپورٹ کرنا چاہیے, بیکاز یہ وہ گروپس ہوتے ہیں جو فارن انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں. میاں منشا نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, میرا خیال ہے گورنمنٹ کو پسند نہیں آیا تھا وہ, جب یہ کیری لوگر کے اوپر کنٹروورسی ہو رہی تھی تو انہوں نے کہیں ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ کیا ہے, $1.5 بلین بڑے اس کے اوپر اتنا لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, ہمیں بزنس مین کو بتائیں ہم 1 بلین نہیں, ہم کتنے بلین لا سکتے ہیں اس ملک میں, آپ ملک کا حال تو ٹھیک کریں, معیشت کو ہمیں سپورٹ کریں, ہم لے آئیں گے آپ کے پیسے, ہم یہاں انڈسٹری لگائیں گے, سب کچھ کریں گے. تو میرا نہیں خیال وہ گورنمنٹ کو وہ بات پسند آئی. اور اس گروپ کے ساتھ کیونکہ پہلے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا کانفلکٹ تھا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس سے فارن انویسٹمنٹ کے اوپر بڑا برا اثر پڑتا ہے. اب یہ ایک ڈیل ہوتے ہوتے ایک فارن بینک کے ساتھ, اس کے ساتھ بڑی کانفیڈنس بلڈنگ ہوتی ہے نا. رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ ایک پاکستانی بینک نے خرید لیا, اٹس اے ویری بگ, اس کا ڈیمونسٹریشن افیکٹ ہوتا ہے, ریپلز ہوتی ہیں اور اچھی چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ اس کو روک دیا رائٹ ایٹ دا لاسٹ منٹ. اب آپ سوچئے ہماری کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی. کوئی اور پرائیویٹائز یہاں یا کوئی اور بیچنے آئے گا یہاں کوئی بھی ایسٹ, تو 10 دفعہ وہ سوچے گے, کہیں گے یار یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا, چلتے چلتے رات کو بند, گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بٹن دباتے ہیں اور یہاں کام خراب ہو جاتا ہے. یہاں تو کوئی رولز بھی نہیں ہے, ریگولیشن بھی نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کہ اس کو جو پوزیشن ہے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا اگین بیکاز اٹس سب جوڈس, بٹ اس میں پالیٹکس آ چکی ہے. یعنی کہ ایک سوال بتا دیں سیٹھی صاحب, جواب اس کا کہ کس کے بحث پر ہو رہا ہے, زرداری صاحب کے؟ ارے یار, I mean, the government of Pakistan, the state bank is the problem right now. اب state bank is acting on its own یا اس کے پیچھے انہیں کوئی اشارہ ہو رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ سکتا. اگین میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سب جوڈس ہے, لیٹس not try to influence the court judgment because بڑے میجر ایشوز اس میں ڈسکس ہوں گے. سیٹھی صاحب, آپ کو کچھ دکھانا ہے مزید رحمان ملک صاحب کے حوالے سے؟ اچھا, دیکھنا چاہیں گے ملک صاحب نے کیا کر دیا؟ نہیں آپ دیکھیں ذرا, دکھائیے جی. دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا شاہ, دوڑا دوڑا بھاگا بھاگا شاہ, وقت یہ سخت ہے تھوڑا تھوڑا. وزیر داخلہ رحمان ملک گزشتہ 48 گھنٹوں سے ٹینس کی بال بنے ہوئے ہیں, کبھی اس کورٹ میں کبھی اس کورٹ میں. 25 جنوری وزیر داخلہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے سپریم کورٹ میں داخل ہوئے اور خود تلاشی بھی دی. چند گھنٹوں بعد وزیر داخلہ گاڑی دوڑاتے پشاور پہنچے اور بھاگم بھاگ اگلی کورٹ میں موجود تھے. سخت مصروف دن گزارنے کے بعد آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور حاضری سے استثناء کی درخواست دی, مگر درخواست مسترد کر دی گئی. وزیر داخلہ کو اگلے اسٹاپ جانا تھا, اسی لیے انہوں نے میڈیا سے بات فوراً تمام کی. چند ہی گھنٹے گزرے اور رحمان ملک سبک رفتاری کی مثال قائم کرتے ہوئے فیصل آباد کی ایک عدالت میں حاضر. وزیر داخلہ واقعی کافی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. سیٹھی صاحب, یہ رحمان ملک صاحب ہی ہیں یار, یہ منسٹر آف انٹیریئر تو نہیں, یہ تو کوئی منسٹر آف ٹرانسپورٹ لگ رہے ہیں. یہ آپ نے کیا کر دیا یہ؟ آج تو دیکھیں نا, عدالتوں میں داخل ہو رہے ہیں. اگر وہ ایک بات ہے وزیر داخلہ ہیں تو صرف عدالتوں میں داخل ہو رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو جوک بنا دیا نا. میں اب آپ کو تھوڑی سی اس کی سنگین جو اس کا جو ایک دوسرا رخ ہے یا پہلو ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ ہو کیا رہا ہے, لیٹس گیٹ سیریس. بات یہ ہے, یہ ایک ٹیسٹ کیس بن رہا ہے. دی جوڈیشری از ٹرائنگ ٹو ٹیسٹ کہ ہماری ریٹ کہاں تک چلتی ہے, کہاں تک آگے جائے گی. اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں ہونے والی ہیں. اس وقت 2 منسٹرز جوڈیشری کی گن سائٹس میں ہیں, ایک ملک صاحب اور ایک جہانگیر بدر صاحب. شاید آپ کو احساس نہیں تھا جہانگیر بدر صاحب کا. ان کے جو کیسز ہیں نا وہ بیسکلی بہت جسے کہتے ہیں نا فضول کیسز ہیں, مگر اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں. مطلب اس قسم کے کیسز بہت سے لوگوں پہ ہوتے ہیں, مگر انفارچونیٹلی ان کے اوپر جو ایک کیس ہے کہ جی آپ نے پشاور سے پاکستان سے چھوڑ کے چلے گئے پاسپورٹ کے بغیر, مطلب یہ کوئی کیس بنایا, اس وقت ان کے پیچھے لوگ بھاگے, پکڑنے ان کے اوپر لگے ہوئے تھے, یہ بھاگ گئے. بڑے لوگ بھاگتے ہیں مگر ان کے اوپر وہ کیس بنا ہوا ہے. ایک آدھ اس قسم کے اور کیسز بنے ہوئے ہیں. ان کو گورنمنٹ یہ ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں, ان کو اب بیسکلی یہ اب کام نہیں کر سکیں گے. اگر عدالتیں ان کو اس طریقے سے بھگائیں گی نا, کبھی پشاور کبھی فیصل آباد کبھی لاہور, کہ آپ, اور یہ جو عدالت نے آج کہا ہے کہ آپ کو خود حاضر ہونا پڑے, دس از اے ویری ویری ڈینجرس تھنگ. یہ دی جوڈیشری از پشنگ اہیڈ ناؤ. یہ نیٹ پکنگ نہیں ہو رہی, یہ منسٹر کی ہیوملیشن ہو رہی ہے.
اور آپ نے مذاق تو آپ نے کر دیا، مگر آئی ایم ٹیلنگ یو اس کے پیچھے بہت سنگین قسم کی چیزیں ہونے والی ہیں. اگر ملک صاحب کے ساتھ ایسے ہوا، اگلی سٹیپ جو ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز لنکڈ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ لنکڈ یہ ہے، یہ جو آپ 28 تاریخ کو یہ جو لائرز پروٹیسٹ موومنٹ ہو رہی ہے، کیا کر رہی ہے جوڈیشری؟ بیسکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری ججمنٹس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اب ہمارے آرڈرز کو امپلیمنٹ کیا جائے. تو یہ ججمنٹ، یہ جو سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے آرڈرز ہیں نا کہ جی آپ پیش ہوں، ایگزیکٹلی. تو یہ اگر سب منسٹرز کے ساتھ ایسے کرنا شروع کر دیا تو آپ کسی نہ کسی سٹیج پہ ایک کرائسس آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ ملک صاحب نہ جائیں ایک پیشی پہ اور ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیں، ہو سکتا ہے اگلی پیشی پہ بھی نہ جائیں، تو پھر یہ کرائسس آگے بڑھے گی. بیکاز جوڈیشری یہ کہے گی یہ کیسے ہو گیا. جوڈیشری پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھ سکتی ہے، کانفلکٹ ایگزیکٹو کے ساتھ آ سکتا ہے. یہ شروع ابتدا ہے اس کی. یہ لائرز جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں کہ جی ہماری سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں، مطلب کیا امپلیمنٹ؟ مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کو لکھے. کیوں نہیں لکھ رہی؟ یہ ہے ایشو، کیوں نہیں لکھ رہی کہ وہ عدالت کھولی، وہ کیس کھولا جائے. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور جہانگیر بدر صاحب اگلے مہینے ان کے کیسز بھی جو ہیں وہ بھی اوپن اینڈ شٹ آ رہے ہیں. اٹس اے ویری سیریس، دس از اے میٹر آف کانفلکٹ. یہ اب کانفلکٹ کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے، یہ کچھ جوک نہیں ہے یہ جو ہونے جا رہا ہے. اس وقت جوڈیشری از موونگ فارورڈ. گورنمنٹ، ابھی تک گورنمنٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ ٹیسٹ کرتی ہے، تھوڑی آگے آتی ہے، تھوڑی پیچھے آتی ہے. مگر کسی نہ کسی سٹیج پہ اگر گورنمنٹ نے یہ سٹینڈ لے لیا کہ بہت ہو گیا، نہیں جاتے، نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسی لیے یہ لائرز کا پریشر اب پڑنا شروع ہو گیا ہے اور اس میں بھی سیاست ہے. زیڈی صاحب، اور ویری سیریس نوٹ، یہ سپریم کورٹ کے اندر جو کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز ہوں گی رحمان ملک صاحب کے خلاف، آپ کو نہیں لگتا کہ رحمان ملک صاحب نے بھی مداخلت کی ہے سپریم کورٹ کے کام میں؟ وہ اسٹیل مل کے 22 بلین کی کرپشن ہے، انہوں نے DGFI کو کیوں بدلا؟ دیکھیے، یہ تو پرائم منسٹر نے آلریڈی کہہ دیا نا. پرائم منسٹر نے کہا ہم نے بدلا نہیں، ہم نے تو پروموٹ کر دیا. تو یہ رحمان ملک تک بات نہیں جائے گی. کل ملک صاحب جا کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا تو فیصلہ ہی نہیں تھا. اس گریڈ کے سیکرٹری کو ٹرانسفر کرنا تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کرتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن پرائم منسٹر کے آرڈر پہ کرتی ہے. تو اگر ملک صاحب نے جا کے یہ کہہ دیا تو پھر سپریم کورٹ کو کہنا پڑے گا نا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ آ جائیے. تو آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم جب سپریم کورٹ نے سجاد علی شاہ کے کیس میں نواز شریف صاحب کو طلب کیا تھا فار کنٹیمپٹ، یاد ہے آپ کو؟ تو آگے سے کیا ہوا تھا بتائیے آپ بتائیں سر. جناب، مسلم لیگ کے گنڈوں نے حملہ کر دیا تھا، اسٹارم کر دیا تھا، اور ایک نئی کرائسس کھڑی ہو گئی تھی جس کے بیسس کے اوپر سجاد علی شاہ نے آرٹیکل 190 کے تحت فوج کو طلب کر لیا تھا. اور وہ اتنی سخت کرائسس تھی، اگر فوج ان کی طرف چلی جاتی تو نواز شریف کی حکومت نہ رہتی. فوج نہیں گئی، فوج نواز شریف صاحب کی طرف چلی گئی اور جج صاحب کی ہوگی چھٹی. یہی ہوا تھا. اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب کی ہوگی چھٹی، لغاری صاحب کی. یہ اٹس اے ویری ڈینجرس گیم. یہ برنکمن شپ شروع ہو گئی ہے. دس از اے مینیفیسٹیشن آف دیٹ کانفلکٹ. یہ اس کا اظہار ہو رہا ہے، یہ جو کانفلکٹ ڈیولپ کر رہی ہے. تو اس لیے یہ ٹھیک ہے آپ نے ان کو منسٹر آف ٹرانسپورٹ بنا دیا، بٹ یہ اب کانفلکٹ کی طرف مسئلہ بڑھ رہا ہے. سیٹھی صاحب، یہ ایک طرف تو آپ نے یہ بتا دیا کانفلکٹ ہو رہا ہے بٹوین دی جوڈیشری اینڈ دی ایگزیکٹو، یہ جو آپ نے فیلر دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے منصیرہ کے اندر تقریر کی اور انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہوں گا. سنائیے جی. نہ اس پہ وزیر اعظم کا اختیار چل رہا ہے، نہ صدر مملکت کا اختیار چل رہا ہے. یہ سب کچھ GHQ کے فیصلوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے. آپ بتائیں کہ جس ملک کے اندر پارلیمنٹ ایک قرارداد طے کرے، جس ملک کے اندر آئین کا سب سے بالا تر ادارہ وہ ایک سفارشات مرتب کرے اور ملک کی ساری مشینری، ساری سیاست وہ GHQ کے فیصلوں کے تابع ہو جائے، کیا ہم ایک ایسی سیاست کی حمایت کر سکتے ہیں؟ GHQ کا اختیار ہے جی، نہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے، نہ صدر کے پاس اختیار ہے. یہ بات ٹھیک ہے سر؟ کس کا اختیار؟ وہ کہتے ہیں GHQ کا اختیار ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب GHQ کے کہنے پہ ہو رہا ہے. یار یہ خدا کا خوف کرو، یہ کس قسم کی آج کلپس دکھا رہے ہو تم؟ سیٹھی صاحب، جو انہوں نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا، وہ انہوں نے کہا ہے، فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے. انہوں نے بات پہ آپ اس سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے بریک لے لو، یہ مجھے سوچنے دو کہ کیا کس کا جواب کیا دینا ہے. ناظرین، یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو سیٹھی صاحب اس کا جواب سوچ چکے ہوں گے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 11:30 بجے کے بعد آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، سوال بھی کیجئے. ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.